سبحان الله حمدا لله ولا إله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اہلہا. اما بعد. تو بھائی آج کی جو ہماری گفتگو ہے آپ کے ساتھ، اس کو کس طریقے سے رکھنا ہے یہ بتائیے. پہلے کو بہت فارمل رکھنا ہے، انٹریکٹیو رکھنا ہے، مونولوگ رکھنا ہے، ڈائلاگ رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے؟ مجھے خواہش ہوگی، میری خواہش ہے کہ بہرحال آپ بات سنیں، لیکن یہ کہ آپ کے ذہن میں اگر کچھ سوالات ہیں تو پریسائزلی آپ سوالات بھی کر سکیں. اس میں ہمیں زیادہ دلچسپی ہے کہ آپ کے ذہن میں اس وقت کیا چل رہا ہے. بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم عقائد کی بات کرتے ہیں یا اصول دین کی بات کرتے ہیں یا ایمانیات کی بات کرتے ہیں، تو پہلے ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہوگا کہ تین چیزیں ہیں کہ جو دین کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. اگر ہم کبھی دین کی بات کرتے ہیں تو دین تین شعبوں میں بات کرتا ہے. ایک ہے جس کا تعلق ہے عقائد کے ساتھ، دوسرا ہے احکام کے ساتھ، اور تیسرا ہے اخلاقیات کے ساتھ. یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے. عقائد، احکام اور اخلاق یہ دین کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. یعنی جس طریقے سے آپ کبھی بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ گلاس کے اندر کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلا کہ اس کے اندر جوس ہے، تو پہلا سوال آپ کا آئے گا نا، یہ جوس کہاں سے آیا؟ اگر مثال کے طور پہ موسمبی کا اگر آپ کے پاس جوس موجود ہے تو موسمبی ہے کہ جس سے آپ نے یہ جوس نکالا ہے. تربوز کا اگر آپ کے پاس شربت ہے تو یہ تربوز ہے کہ جس سے یہ شربت نکالا ہے. تو ہمارے پاس جو سورس ہے وہ قرآن ہے، آل محمد کی فرامین ہے، احادیث ہیں پیغمبر اکرم کی. ان سے جو جوس حاصل ہوتا ہے وہ یہ تین چیزیں ہیں، عقائد، احکام اور اخلاق. یہ آپ سمجھ لیجیے، یہ تین چیزیں ہیں کہ جو ہمیں دین سے حاصل ہوتی ہیں. اسلام ان تین شعبوں پر بات کرتا ہے. کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اصول دین کے ساتھ ہے، ایمانیات کے ساتھ ہے، جس کو کہا جاتا ہے. کچھ ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس، کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ان کا تعلق احکام کے ساتھ. اور اخلاقیات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اندر کچھ صفات ہیں کہ جن کو پیدا کرنا ہے، کچھ صفات ہیں کہ جن کو نکالنا ہے، جس کا تعلق پھر تزکیہ نفس کے ساتھ جڑ جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان کو سخی ہونا چاہیے، یعنی سخی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل دینے کے لیے آمادہ ہو. جب ہم کہتے ہیں ایک انسان کو بہادر ہونا چاہیے، یعنی اس کا دل چیلنجز لینے کے لیے آمادہ ہو. بزدل نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کو ایسا نہ ہو کہ ہر میدان سے وہ بھاگ رہا ہو، یہ نہ ہو. اگر میدان میں ہے، یہ میدان اس کا ہے، تو اس میدان میں اس کو بھی ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی صفات کے ساتھ ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے عقائد کے اندر آپ کہتے ہیں کہ بھئی توحید، اللہ کو ایک ماننا. تو اللہ کو ایک ماننا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ اس کو مانیں گے تو عمل کیا کریں گے؟ عملی اعتبار سے خدا کو ایک مان لیا، تو یہ ایک ماننا تو آپ کے دل اور دماغ کے اندر ہے نا، کہ جہاں پر آپ اس کو اللہ کو ایک مان رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک ماننے کے بعد اس نے کہا کہ نماز پڑھو، اس نے کہا صدقہ دو، تو یہ دو اس کا تعلق یہاں سے، یہ ڈو ہے کہ یہ کرنا ہے. شراب نہیں پینی ہے تو یہ ڈونٹ ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں گے کہ خدا کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو اس کی طرف سے واجب کی گئی ہیں، حرام کی گئی ہیں، تو ان کو بھی پھر ماننا ہے اور ان سے بچنا ہے کہ جن سے وہ روک رہا ہے. اب اس صدقے کے ذریعے سے خدا کیا چاہتا ہے؟ ہمارے اندر کون سی صفت ڈیولپ ہو؟ تو اس صفت کا نام ہے سخاوت. ٹھیک ہے جی، یہ توحید ہو گیا، خدا کو مان لیا، خدا کے کہنے پر صدقہ دے دیا، یہ چیریٹی ہو گئی یا صدقہ ہو گیا. پھر اس کے بعد سخاوت ہے، یہ جنراسٹی ہو گئی. یہ اگر ایک انسان کے اندر ڈیولپ ہو جائے، سخی وہ بن گیا، تو چاہے وہ صدقہ نہ بھی دے رہا ہو، فرض کیجئے سارے کے سارے پیسے والے ہو گئے، کسی کے اندر کوئی غربت ہے ہی نہیں، تب بھی وہ سخی رہے گا. اسے کہ سخاوت کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے، سخاوت اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے. یعنی جب ایسا موقع آئے گا تب وہ اگر صدقہ دے سکتا ہوگا تو صدقہ دے گا. یہ وہ چیز ہے کہ جو ڈیولپ کرنا ایک انسان کے اندر، جو صفت کے اعتبار سے ہوتی ہے، ایک کوالٹی کے اعتبار سے ہوتی ہے، ایک ورچو کے اعتبار سے ہوتی ہے بیٹا، اس کو کہا جاتا ہے اخلاق انسانی. اخلاق، اچھے اخلاق. پھر برے اخلاق ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوتا ہے. تو یہ بیسک تین چیزیں ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا تو آگے کی بات سمجھنا میرے خیال میں آسان ہو جائے گا. اب اس کے بعد
ظاہر ہے کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ پہلے حصے سے متعلق ہے کہ عقائد. اب عقائد کی جیسے ہی بات آئے گی، نام آپ جو بھی رکھیں اس کو عقائد کہیں، آپ اس کو اصول دین کہیں، آپ اس کو نام کچھ بھی دے دیں، عقائد، آپ ایمان، آپ اس کو فیتھ، آپ اس کو آئیڈیولوجی، ریلیجیس آئیڈیولوجی، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، یہ مختلف نام ہیں مگر چیز اور حقیقت ایک ہی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے. اب آپ پڑھے لکھے بچے ہیں اور آپ ماشاءاللہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر ہیں، تو میں توقع کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ بالکل بیسکس تو نہیں ہے، اس سے آگے کی طرف کچھ جانا ہے کہ اگر ایک شخص ہے وہ شیعہ گھرانے کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا بنے گا؟ کوئی سنی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے کیا بنے گا؟ بریلوی پیدا ہوتا ہے کیا بنے گا؟ وہابی پیدا ہوتا ہے وہ کیا بنے گا؟ ہندو پیدا ہوتا ہے وہ کیا بنے گا؟ عیسائی پیدا ہوتا ہے کیا بنے گا؟ ظاہر ہے کہ عیسائی بنے گا. تو اس کے اندر پھر اس کا کیا کمال ہے؟ سیدھی سی بات ہے، ماں باپ تو کسی نہ کسی ڈھپ پر لگائیں گے نا. یعنی ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کسی عقیدے کے صحیح یا غلط ہونے کی وجہ سے، مثال کے طور پر آپ کا عقیدہ اگر ٹھیک ہے تو پانی کا گلاس یہاں پر پڑا ہوا ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو جائے گا. ایسا تو نہیں ہو. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں نا جن کے اندر آپ کیمسٹری کے اندر ہے ٹیسٹ کر لیتے ہیں، فزکس کے اندر ہے آپ ٹیسٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں کہوں کہ بھائی یہ رنگ کیا ہے اس کا؟ بلیک ہے. تو یہ بلیک رنگ ہے تو اس میں کوئی اختلاف ہے کیا؟ کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا اگر آپ کی آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہیں. اگر کوئی کلر بلائنڈ ہے تو پرابلم ہوگا، لیکن یہ کہ اگر آنکھیں ٹھیک کام کر رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ بلیک. یہ کیا ہے؟ بلیک. کسی عیسائی کو پوچھیں گے وہ کیا کہے گا اس کو؟ اگر کسی ہندو کو پوچھیں گے کیا کہے گا؟ اگر کسی منکر خدا کو پوچھیں گے وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بلیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ہے مشاہدات کے ساتھ. یہ بات یاد رکھیے گا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق ہوتا ہے آبزرویشن کے ساتھ، کہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یا آپ ان کو سن رہے ہیں یا آپ ان کو چھو رہے ہیں یا آپ ان کو چکھ رہے ہیں یا آپ ان کو سونگھ رہے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے آپ کی سینسز ہیں. ان میں اختلاف ہو نہیں سکتا. اگر اختلاف ہے تو کہیں نہ کہیں بیماری ہے، جہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بیماری ہے. یعنی ہو سکتا ہے اس کی آنکھیں ٹھیک کام نہیں کر رہی، وہ الگ بات ہے. تو ایک ہے جو سینسز کے رینج میں آتا ہے، ایک وہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں عقل. ٹھیک ہے. انٹلیکٹ. ٹھیک ہے. اس انٹلیکٹ کے ذریعے سے یا اپنی عقل کے ذریعے سے آپ بہت ساری چیزوں کو کنکلوڈ کرتے ہیں، نتائج کو حاصل کرتے ہیں. ایک چیز یہاں پر سمجھی، پھر وہاں پر سمجھی، اور سمجھنے کے بعد پھر ایک نتیجہ آپ نے نکال لیا جس کو کہا جاتا ہے صغرا کبرا نتیجہ. وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، مگر آپ سب جانتے ہیں کہ عقل انسانی ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ عقل کی تعریف یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر 4 چیزیں اس کو بتائی جائیں تو ان 4 چیزوں کے ذریعے سے وہ 5ویں چیز تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ 5ویں چیز تک پہنچ سکتا ہے. تو انسان کے پاس عقل موجود ہے. اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کی نظر سے اگر آپ بات کریں تو اسلام کہتا ہے کہ ہم نے تم کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو زیرو پر نہیں بھیجا. ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا کے اندر آ گئے ہیں اور آپ کے پاس بیسک کیپٹل نہیں ہے. یعنی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جائیے کہ جا کر کاروبار کیجیے تو آپ کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ کاروبار کیسے کریں؟ پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس. پیسے ہی نہیں ہیں تو کاروبار. میں کہوں کہ چائے کا ٹھیلا لگا لیجیے یا چائے کی ایک دکان لگا لیجیے تو آپ کہیں گے نا چائے کی دکان لگانے کے لیے ایک جگہ کی ضرورت ہے، اس کا کرایہ دینا پڑے گا، اس کے لیے ٹیبل رکھنا پڑے گا، چولہا رکھنا پڑے گا، پتی آئے گی، چائے کے لیے دودھ آئے گا، یہ سب کچھ آئے گا، بورڈ ایک لگے گا وہاں پر. مثال کے طور پہ کاریگر ہم رکھیں گے تو ان تمام تر چیزوں کا خرچہ ہے مثلاً ₹1,00,000، اور ₹1,00,000 میرے پاس نہیں ہے. تو اگر ₹1,00,000 آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر پائیں گے. اگر خدا ہم سے یہ چاہتا ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہ ہم اس کو پہچانیں یا اس کی بات کریں یا اس کے مطابق عمل کریں تو ہمارے پاس بیسک صلاحیت تو ہونی چاہیے. یا وہ صلاحیت ہی نہ ہو تو ہم کیسے خدا تک پہنچیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ایک انسان سے توقع کی جا رہی ہے تو کیا اس کو کچھ دیا گیا ہے؟ تو بیسک یہ ہے سینسز اور عقل، یہ انسان کو دی گئی. اگر یہ بھی موجود نہ ہو تو سیدھی سی بات ہے. ابھی میں نے آپ سے یہ کہا کہ جناب اس کا رنگ کیا ہے تو آپ نے کیا کہا؟ کالا. خدا نہ کرے اگر کسی کی آنکھیں نہ ہوں اور میں اس سے یہ پوچھوں کہ اس کا رنگ کیا ہے تو لوگ ہنسیں گے کہ آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا.
یہ سوال کیسا ہے؟ جب اس کے پاس وہ صلاحیت موجود نہیں ہے تو آپ اس سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا میں آپ لوگوں کی آنکھیں بند کر دوں، میں کہوں آنکھیں بند کریں اور پھر اس کے بعد بتائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے. یعنی چھپایا ہوا تھا میں نے اور آپ کی آنکھیں بند ہوئی، اس کے بعد میں لے کر آؤں اور کہوں کہ اب بتائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے. تو یہ سوال غیر معقول ہے، یہ سوال اچھا نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب صلاحیت ختم ہو گئی تو صلاحیت کے خاتمے کے بعد ایک انسان سے یہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے سے پروردگار عالم نے ایک کیپٹل دیا ہوا ہے، انویسٹ کرنے کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے یہ کیپٹل پہلے سے موجود ہے. اس میں سے جتنا کیپٹل ہٹتا جائے گا اتنی ذمہ داری ختم ہوتی جائے گی. ایک انسان دیکھ نہیں سکتا تو دیکھنے سے متعلق اس کا امتحان ہو بھی نہیں سکتا. ایک انسان کے پاس خدا نہ کرے سننے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ امتحان اس کا ختم ہو گیا. ہاتھ نہیں ہے تو ہاتھ والا امتحان ختم ہو گیا. پیر نہیں ہے تو پیر والا امتحان ختم ہو گیا. اگر عقل نہیں ہے تو سارے امتحان ختم ہو گئے. اگر اس کے بعد عقل ہی نہیں ہے، پاگل ہے، تو پاگل ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی. یعنی بہرحال وہ ایک شرف سے محروم ہو گیا. جب اس کے پاس وہ انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے یہ بات کی بھی نہیں جا سکتی. یہ بات بہت بنیادی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے ہم کو زیرو پر نہیں رکھا ہے. ہم کو پروردگار عالم نے کچھ دیا ہے، اس کے بعد ہم سے یہ مانگا ہے. اب اگر یہ بات بھی بیسیکلی آپ کے لیے واضح ہو گئی تو اب اگلے مرحلے میں ہم اصول دین کے حوالے سے چلتے ہیں. اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں. اول، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، یہی ہے نا. ظاہر ہم کو تو یہی سکھایا جائے گا کیونکہ ہم لوگ تو شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. کوئی اور ہے تو اس کو وہ سکھایا جائے گا جو اس کے گھر والے یا اس کے علماء یا اس کے بڑے جس کو مانتے ہیں. اور جو خدائی کو نہیں مانتا وہ کیا کہے گا؟ کوئی اصول دین ہے ہی نہیں. کوئی دین ہی نہیں ہے تو کون سا اصول؟ جب خدا ہی نہیں ہے تو خدا کا دیا ہوا کوئی دین بھی نہیں ہے. جب دین نہیں ہے تو کوئی اصول دین بھی نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو گھر والے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ آپ کو بھی سکھایا جائے گا. اور یہ ماں باپ کا حق ہے، میں اس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں کر رہا. لیکن یہ کہ بہرحال بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام ایک انسان کو فری ول کا حامل سمجھتا ہے. مختار کا مطلب ہوتا ہے اختیار کے ساتھ. یہ ایک اور بنیاد ہے کہ ایک انسان جو ہے، انسان کے پاس کیا فری ول موجود ہے یا موجود نہیں ہے. عقائد کے معاملے میں آپ نے سنا ہوگا تقلید جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک انسان عقائد یا اصول دین کے اندر خود سے یہ فیصلہ کرے. اس کے ماں باپ اس کو سمجھا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اس کے استاد اس کو سمجھا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. دوسرے افراد اس کو سمجھا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن آخری ڈیسیجن اس کا اپنا ہوگا، فیصلہ انسان کا. کہ جو بات اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے. خاص طور پر جو بیسکس ہیں. یعنی کچھ ہے ڈیٹیلز کہ جب آپ نے آخرت کو مان لیا تو آخرت میں جنت ہوگی، جنت کی یہ نعمتیں ہوں گی، وہ بتانے پر موقوف ہے. تو جنت جب دی اس کی طرف سے ہے، وہ دے رہا ہے، تو جنت میں نہریں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ تو وہی بتائے گا. یہ ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں بھائی بہرحال پنشمنٹ ہو سکتی ہے، تو پنشمنٹ ہونے کے بعد پنشمنٹ ہوگی کیا وہ بتائے گا. لیکن یہ ہے کہ اس کی ڈیٹیلز اپنے مقام پر، لیکن بیسکس جو ہیں وہ انسان خود سے اس بات کو نہ فقط یہ کہ سمجھے گا بلکہ اپنا فیصلہ بھی کرے گا. اسی بنیاد پر دعوت دی جاتی ہے. دین کی جو دعوت انبیاء دیتے ہیں وہ کس بنیاد پر دیتے ہیں؟ انبیاء دعوت دیتے ہیں کس کو؟ ایک ایسے انسان کو کہ جو فری ول رکھتا ہو، مختار اختیار رکھتا ہو، قبول بھی کر سکتا ہو اور ریجیکٹ بھی کر سکتا ہو. اور اگر وہ صحیح ذہن دل و دماغ کے ساتھ سوچے گا تو اس کو نبیوں کی بات میں وزن نظر آئے گا. اور اگر وہ وزن محسوس کرتا ہے پھر قبول کرتا ہے تو اس کے اوپر ثواب ہے. اور اگر وزن محسوس نہیں کرتا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ابھی غور کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے. اگر وہ غور کر رہا ہے تو اس کا حق، وہ غور کرے، کائنات پر غور کرے، سب پر غور کرے، نبیوں کے دعوت پر غور کرے، وہ قرآن مجید کے اوپر غور کرے، دوسری تعلیمات کے اوپر بھی غور کرے، وہ غور کرے. یہ اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا حق ہے، اس سے اس کو روکا نہیں جا سکتا. اور اگر واقعاً وہ غور کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے
تو ہم خدا کو عادل سمجھتے ہیں، ہم خدا کو ظالم نہیں سمجھتے۔ علامہ سید علی نقوی صاحب نے ایک جگہ اس پر صراحت کے ساتھ بات کی ہے کہ ہم خدا کو عادل سمجھتے ہیں، کہ واقعاً کوئی ایک انسان ہے، وہ کافر گھرانے میں پیدا ہوا، اس کے سامنے دین پیش کیا گیا، وہ کہے میں ٹھیک ہے، چونکہ بہت کچھ مجھے پہلے بھی بتایا گیا، میں بھی مزید اس کے اوپر غور کرتا ہوں، اور غور کرتے 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 ابھی وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہم خدا کو عادل سمجھتے ہیں، ممکن ہے کہ اس کو جہنم میں نہ ڈالا جائے، اس لیے کہ وہ ایک پروسیس کے اندر تھا جس کے اندر وہ سوچ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، غور کر رہا تھا۔ لیکن اگر ایک انسان ہے وہ جان بوجھ کر اس پیغام کو ریفیوز کرتا ہے، بعد اس کے کہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کے اندر وزن بھی ہے، بات صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ تو میری انسلٹ ہو جائے گی اگر میں اس کی بات کو قبول کر لوں، اب اس کا مطلب ایگو آ گیا نا، اس کا مطلب یہ کہ اخلاقی اعتبار سے یہ بہت کمزور ہے، لہٰذا اس نے اپنے صحیح فیصلے کو بھی اون نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اس کے اوپر حجت تمام ہے، اب اس کو اگر عذاب دیا جائے یا سزا دی جائے تو حق بنتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا بیٹا اس بات کو کہ یہ جو ہمارے پاس ایک سیکوینس ہے، اب تک جو باتیں ہم نے کی ہیں کہ دین جو ہے وہ 3 چیزوں کی بات کرتا ہے، عقائد کی، احکام کی، اخلاق کی۔ عقائد کے لیے انسان کے پاس کچھ سینسز کا ہونا ضروری ہے، عقل کا ہونا ضروری ہے، اگر وہ ہو اور اس کے ساتھ فری ول ہو اور پیغام اس تک پہنچ جائے، اور پیغام جو اس تک پہنچا ہے وہ اس کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے، سمجھ میں آنے کے بعد وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، وہ راہ راست پر آ گیا۔ اور اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے لیکن غور و فکر کے پروسیس کے اندر ہے، تو اس کا معاملہ خدا کے سپورٹ ہے، خدا اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اور اگر وہ شخص جانتے بوجھتے اس کا انکار کرتا ہے، ابو جہل کی طرح، ابو لہب کی طرح سے، فرعون کی طرح سے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر حجت تمام ہے، اور پھر اس کے لیے پنشمنٹ کا پروویژن بالکل بنتا ہے۔ یہ ہے بیسکس، یہ ہے بنیادی بات۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد اگر ہم اگلے مرحلے پہ داخل ہوں کہ ایک شخص جو اس دنیا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، تو خدا کے حوالے سے اس کے کیا اپروچ ہے، خدا کے حوالے سے اس کے کیا نظریات پائے جاتے ہیں، یعنی کتنے نظریات بیسک ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو خدا کو مانتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو خدا ہی کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے جی، ایتھیسٹ جن کو کہا جاتا ہے۔ یہاں سے اب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ کچھ وہ ہیں کہ جو خدا کو مانتے ہیں، خدا ہے، نہیں ہے، پتہ نہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہ گاڈ ہے، یس، نو، ڈونٹ نو۔ جو خدا کو نہیں مانتے ان کو عام طور پہ کہا جاتا ہے ایتھیسٹ، ایتھیزم، جو کہتے ہیں ہم کو نہیں پتا، ہو بھی سکتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے لیے کلیئر، ان کو کہا جاتا ہے ایگنوسٹک۔ یہ نام یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، کانسیپٹ اگر ذہن میں رہے تو بہت کافی۔ یہ افراد کے جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں خدا ہے، خدا ہے۔ اس میں آل محمد کا مکتب وہ ہے، وہ جو کہتا ہے کہ اس کو خدا کو جب آپ مانیں تو بیسیکلی عقل کے ذریعے سے مانیں، اس سے کہ اگر عقل آپ استعمال نہیں کریں گے، یعنی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے دوسرے ہیں جو عقل کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس معاملے کے اندر، یا دین کے معاملے میں عقل کو نہیں لانا چاہیے۔ عقائد کے اندر آل محمد کا مکتب ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، عقل کا استعمال آپ نے کرنا ہے، بھرپور کرنا ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ عقل بھی ہے اور ساتھ میں فطرت بھی ہے۔ باتیں تو لمبی ہو سکتی ہیں لیکن یہ کہ میں تو مختصراً ٹو دا پوائنٹ اس وقت بات گزارش کر رہا ہوں۔ فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر کی آواز سنیں گے تو آپ کو جواب ملے گا خدا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خدا کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فطرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو سکھائی نہیں جاتی وہ آلریڈی ان بلٹ موجود ہوتی ہے۔ جیسے آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں، یہ کہاں سیکھا آپ نے؟ یہ فطرت میں ہے۔ یا مثال کے طور پر بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ فطرت میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ بکری کو دیکھیں تو وہ کیا کھاتی ہے؟ کیا کھاتی ہے؟ بکری گھاس کھاتی ہے۔ اور بلی کیا کھاتی ہے؟ گوشت کھاتی ہے۔ بکری کو کس نے بتایا کہ تجھ کو گھاس کھانا ہے؟ اور بلی کو کس نے بتایا کہ گھاس نہیں کھانی، گوشت کھانی؟ یہ فطرت میں اس کو بنائے بائی ڈیفالٹ اسی طریقے سے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم کو بائی ڈیفالٹ، یعنی یہ بھی اسلام کا کلیم ہے کہ ہم کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے
کہ ایک انسان بالآخر زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کے بغیر اس کو اندرونی سیٹسفیکشن نہیں مل سکتا۔ یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے، فطرت، یا اس کے لیے کہا جاتا ہے قرآن مجید کی اگر آپ آیت دیکھیں گے کہ سورہ عنکبوت میں خدا فرماتا ہے کہ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو پورے خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، کیونکہ اس وقت جب ان کو ہچکولے سے محسوس ہوتے ہیں، ڈگمگانے لگتی ہے کشتی، تو خدا یاد آتا ہے، اس وقت ان کی توجہ پورے خلوص کے ساتھ خدا کی طرف ہو جاتی ہے۔ ہاں لیکن جب اب اس کے بعد ہم ان کو خشکی پر اتار دیتے ہیں تو پھر یہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔ لما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون، تو وہ ناشکرہ بنتا ہے، پھر وہ شرک کرنے لگتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، مگر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جب کشتی میں اس خطرے کو محسوس کرتا ہے تو فطرتاً اس کی توجہ خدا کی طرف ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، ایک فطرت اور ایک عقل، ان دو کے ذریعے سے ایک انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا کلیم، یہ ہے اسلام کا دعویٰ۔ یہ افراد جو کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ واقعاً بہت بوگس ہے، جیسے کہ اتنا علم کسی کے پاس نہیں کہ وہ خدا کے ہونے کا انکار کرے۔ بہرحال اس وقت یہ تو بیسکس ہو رہی ہے نا، آپ کے سوالات آئیں گے تو مزید بھی بات ہو جائے گی۔ ایگنوسٹک والے جو ہیں وہ ابھی درمیان میں، وہ خدا کا انکار نہیں کرتے، وہ کہتے خدا ہو بھی سکتا ہے لیکن یہ کہ ہم کو نہیں پتا، ہم کو نہیں معلوم اس کے بارے میں، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو یہاں پر کانسیپٹ رکھنے والے ہیں کہ خدا ہے، یہ یہاں سے پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، یعنی ابھی اس وقت اس کو ہم ہٹا دیں۔ یہ جو خدا کو ماننے والے ہیں ان کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، توحیدی اور مشرکانہ، یا جس کو کہا جاتا ہے مونوتھیزم اور پولیتھیزم۔ یعنی خدا کو مان لیا، خدا ہے جی ایک ہے یا ایک سے زیادہ۔ جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں وہ کہلاتے ہیں مونوتھیسٹ یا توحیدی ادیان۔ آسمانی ادیان جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی طریقے سے توحید کی بات کرتے ہیں، چاہے انحراف کے ساتھ، لیکن یہ کہ بہرحال توحید کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے اندر بنیادی طور پر میں یہ نہیں کہتا کہ یہی، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر اس وقت اسلام ہے، عیسائیت ہے اور یہودیت۔ مزید اس کو پھیلا لیں تو ہندو بھی کسی نہ کسی درجے میں پھر توحید کی بات کرنے لگتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے، وہ بت پرستی کرتے ہیں، یہ بدقسمتی ہے، اسی لیے ان کو کیٹیگرائز کرتے ہوئے اس میں شامل نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے دیگر ادیان موجود ہیں کہ جس کے اندر ہندو بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ بعض ادیان ایسے ہیں کہ جو عنوان دین کا رکھتے ہیں مگر خدا کو قبول نہیں کرتے، یہ حیران کن بات، جیسے بودھ مت، اگر اس میں آپ دیکھیں، یا جین مت، تھوڑے تھوڑے ہیں، بہت زیادہ ہیں پھر بھی، لیکن یہ کہ جین انڈیا کے اندر ہے، وہ دین کے طور پر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، مگر یہ کہ بہرحال وہ خدا کو نہیں مانتے۔ یہ بہت حیران کن ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک اگر بات واضح ہو گئی کہ توحیدی ادیان اور مشرکانہ یا پولیتھیزم جس کے اندر بہت سارے دوسرے ادیان آتے ہیں، اس کے اندر تو اسلام اس کے اندر یہاں اسٹینڈ کرتا ہے، ایک خدا کو ماننے والا۔ ٹھیک ہے، اس میں اسلام میں اور عیسائیت اور یہودیت کے اندر بہرحال کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ آپ کو شاید حیرانی ہوگی مگر توحید میں یہودیت اسلام سے قریب، عیسائیت تھوڑے فاصلے پر، تھوڑے نہیں ٹھیک ٹھاک فاصلے پر، اس لیے کہ عیسائیت کے اندر ایک ٹرینٹی کا ایشو آ گیا، وہ ایک خدا ہوتے ہوئے تین خداؤں کی بات کرتے ہیں۔ یہودیت میں فی الحال ایسا نہیں، فی الحال ایسا نہیں۔ عیسائیت کے اندر بات ہوتی ہے ٹرینٹی کی۔ ٹرینٹی کا مطلب یہ ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، اسی لیے وہ شروع بھی کرتے ہیں تو ہم جیسے کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، وہ اس طرح سے شروع نہیں کرتے ہیں،
وہ شروع کرتے ہیں ان دا نیم آف دا فادر دا سن اینڈ دا ہولی گھوسٹ. فادر یعنی خدا، سن یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دا ہولی گھوسٹ یعنی روح القدس. تو وہ تین کے قائل، وہ کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں. تو تین ہو گئے، کہا کہ نہیں ہے ایک ہی. کہ ایک ہے، کہا کہ نہیں تین. تین ہے، کہا نہیں ایک. یہ ایک مخمصہ ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک عجیب پہاڑ ہے. 3 1 3 1 3 ان کا پہاڑا ہے 3 1 1 اور 1 3 1. مثال سے صحیح عرض کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر عقل کو کوئی دخل نہیں ہے، کہ آپ اس کے اندر عقل کی بات نہ کریں. آپ نوٹ کر رہے ہیں؟ یعنی یہ جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہاں پر عقل کو اگر آپ ہٹا دیں تو ڈسکس کس بنیاد پر کریں گے؟ یعنی ایک شخص ہے وہ عیسائی ہے، آپ مسلمان ہیں، تو آپ کی ڈسکشن کا بیسک ڈینومینیٹر کیا ہوگا؟ کس طریقے سے آپ آپس میں گفتگو کریں؟ یا وہ ہم کو اگر کنونس کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ اس توحید والے مسئلے کے اوپر، ان کے دوسرے مسائل اپنی جگہ پر یہودیوں کے، لیکن یہ کہ توحید والے مسئلے کے اوپر وہ اس وقت اسلام سے کچھ نزدیک. اور عیسائیت کا معاملہ یہ ٹرینٹی کی وجہ سے بہت خراب، بہت زیادہ خراب، کیونکہ وہ ایک خدا کے ماننے والے کہلاتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اس تثلیث کے یا ٹرینٹی کے، تثلیث یعنی تین بنا دینا، ثلاثہ یعنی تین، تثلیث یعنی تین بنا دینا، ٹرینٹی اسی سے نکلا ہے. یعنی انگریزی میں اس کو آپ ٹرینٹی کہہ لیجیے. تو وہ اس کے حوالے سے اس کے قائل ہیں. تو یہ ایک پرابلم وہاں پر آ جاتا ہے بھائی. تو یہ مسئلہ یہاں پر اسلام جو بات کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ ان دو کے ذریعے سے اپنی سینسز جس سے آپ دیکھتے ہیں، اپنی عقل جس سے پروسیس کرتے ہیں، اور آپ کی اندرونی فطری آواز، آپ اس کے ذریعے سے بڑے پیار سے اور آرام سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں. نہ آپ کو خدا کا انکار کرنے کی نوبت آئے گی، آپ خدا تک پہنچ جائیں گے. یعنی اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں. آہستہ آہستہ جتنے بھی انسان ہیں چاہے وہ خدا کا انکار کر دیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال دین کو بیسک کوئی خطرہ نہیں. جیسے کہ دین فطری ہے، انسان کی فطرت کے اندر دین موجود ہے، خدا کا ایک تصور موجود ہے. تو آپ یہ مطمئن رہیے کہ آپ کو پوری دنیا کے اندر، کائنات کے اندر بہت سارے افراد نظر آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں نظر آئیں گے. بہت سارے افراد ہیں جو یہ کہیں گے کہ نہیں کوئی خدا نہیں ہے، ہم خدا کو نہیں مانتے، وی آر نان بلیورس، ہم مانتے ہی نہیں، کوئی ایمانیات وغیرہ کچھ بھی نہیں. وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ وقتی ایک ابال ہے اور کافی حد تک سیٹل ہوا ہے، پھر واپس بڑھتا ہے، پھر سیٹل ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر سیٹل ہوتا ہے. لیکن یہ کہ آپ یہ اطمینان رکھیے کہ اس کے اندر دوام نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے. اس لیے کہ بہرحال جو خدا کے بارے میں تصور ہے، کانسیپٹ ہے ایک انسان کا، وہ بہت بنیادی ہے. وہ اس کی فطرت کے اندر موجود ہے، اندر کی آواز. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ان بلٹ ہوتی ہیں، اس کو سکھایا نہیں جاتا، اس کو نرچر کیا جا سکتا ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ خوش ہو کر قہقہ لگانا شروع کر دیں تو ہم کہیں کہ قہقہ نہیں لگاؤ، مسکرانا اچھی بات ہے، تھوڑی بہت ہنسی ہو وہ اچھی بات، مگر ایسے تو نہیں قہقہ لگاؤ کہ سب ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ جو خوشی کا اظہار تھا اس کو آپ نے ایک ڈائریکشن دینے کی کوشش کی. لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ اس کی مسکراہٹ کے اوپر ہی پابند لگا دیں. آپ یہ کہیں کہ جناب آپ کو جب بھی خوشی ہو خبردار مسکرانا نہیں ہے. مسکرانا بڑا نیچرل ہے، آپ اس کو کیسے روکیں؟ کوئی اگر کہہ دے کہ جناب میں تو نہیں مسکراتا، تو ہم اس کو کہیں گے آپ بیمار ہیں، آپ کو مسکرانا چاہیے، آپ کو خوش ہونا چاہیے. اسی طرح سے کوئی انسان ہے کبھی غمزدہ نہیں ہوتا تو ہم کہیں گے یہ بھی بیمار ہے. یہ کہ پتھر ہے، جو پتھر ہے وہ کبھی بھی اثر قبول نہیں کرتا، لیکن اگر ایک انسان ہے، دل ہے اس کے پاس، تو وہ متاثر ہوتا ہے. کسی کو غمزدہ دیکھتا ہے تو غم محسوس کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب ہم اس دنیا کے اندر ہیں تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم ہیں کائنات، اس کائنات کو دیکھتے ہوئے انسان کی فطرت اسے اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ بھائی کوئی بنانے والا تھا تو اس نے بنایا، ورنہ اس کے بغیر یہ سب کچھ بننا ممکن نہیں ہے. یہ بڑے ایک نیچرل ایک لاجیکل معاملہ ہے. یعنی میں نے اس ڈسٹر کے بنانے والے کو نہیں دیکھا، میں نے اس ٹیشو کے بنانے والے کو نہیں دیکھا، میں نے اس مارکر کے بنانے والے کو نہیں دیکھا، میں نے اس موبائل کے بنانے والے کو بھی نہیں دیکھا. آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں کہہ دوں کہ ان کا بنانے والا کوئی نہیں؟ آپ کہہ دیں مجھے یہ میز ہے، یہ کپڑا ہے، آپ مجھے بتائیے یہ امامہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے بنانے والے کو نہیں دیکھا، آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ میں سے کون اس بات کو قبول کرتا ہے کہ یہ خود بخود بن گیا؟ آپ میں سے کون یہ قبول کرتا ہے کہ یہ ڈسٹر خود بخود بن گیا؟ آپ میں سے کون یہ قبول کرتا ہے کہ یہ خود بخود بن گیا؟ آپ کہتے ہیں نہیں، کوئی ایک ایسا ضرور ہوگا کہ جس نے اس کو بنایا ہوگا، کوئی ضرور ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے. اور وہ کون ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن کوئی ضرور ہے، انکار نہیں ہو سکتا.
جب ایک دفعہ وہی کہ ہاں مسکرانا تو ہے، اب قہقہا یہ شرک ہے، مثلا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں انسان کو تھوڑا سا سمجھایا جا سکتا ہے کہ نہیں یوں نہیں یہ، تو وہاں پر اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب یہ آپ غلط چلے گئے، آپ زیادہ چلے گئے، آپ زیادہ چلے گئے. یعنی اگر کوئی مثال کے طور پہ شرک کر رہا ہے، وہ کہ نہیں دو خدا ہونے چاہیے نا یار، ایک خدا ہوگا تو کتنے کام کرے گا، ایک خدا ہوگا تو تھک جائے گا، ایک خدا ہوگا تو اس کو بھی نیند آتی ہوگی. یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا رہا ہے، ہم خدا کو اپنے آپ پر قیاس کر رہے ہیں. ہم تھک جاتے ہیں تو ہم نے خدا بھی تھکتا ہوگا، ہم کو بھوک لگتی ہے تو ہم نے خدا کو بھی بھوک لگتی ہوگی، ہم کو پیاس لگتی ہے تو خدا کو بھی پیاس لگتی ہوگی. ہم کو اگر کوئی نوکر مل جائے تو کتنا اچھا لگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو بھی اپنی تھکن مٹانے کے لیے، ویسے ہی وہ کسی کو اپوائنٹ کرتا ہے الگ بات ہے، ورنہ خدا کو بھی اپنی تھکن مٹانے کے لیے کسی نوکر کی ضرورت ہوگی. نعوذ باللہ اگر یہ آپ نے کرنا شروع کر دیا تو پھر یہیں تک جائیں گے. جیسے کہ ہو یہ رہا ہے کہ انسان اپنے آپ پر خدا کو رکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. اگر اس کے اندر بھی یہی ساری گڑبڑیں ہونے لگیں تو پھر تو وہ مخلوق ہو گیا، پھر خالق تو نہ ہوا. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس بات کو سمجھیے گا بیٹا. ایک بیسکس جو باتیں تھیں وہ آج کی حد تک میں نے آپ کے سامنے گزارش کی، یہیں پر آج کی بات کو میں روک رہا ہوں. انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس وقت یہاں پر بات کو روکتے ہوئے میں آپ کے سوالات کو انوائٹ کروں گا. یہ بیسکس ہیں، یہ بنیادی بات ہے. اس کے بعد پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو وجود خدا اور اس کے اوپر مزید باتیں ہوں گی انشاءاللہ. ادھر سے کوئی سوال ہے تو ارشاد بھائی کھڑو. ابھی ہم نے کہا کہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ عقل استعمال کرتے ہیں اور جو نان مسلم جو وہ عقل استعمال نہیں کرتے. اسی حوالے سے دیکھا جائے تو ساری انوینشنس جو ٹیکنالوجی ہے وہ لوگوں کی ہونی چاہیے، اس کے برعکس نان مسلم. سوال واضح ہوا آپ لوگوں کے لیے؟ سوال ان کا یہ ہے کہ ابھی ہم نے یہ کہا کہ مسلمان عقل استعمال کرتا ہے، تو انوینشن ساری پھر مسلمان کی ہونی چاہیے. نہیں برادر، مسلمان عقل ہی تو استعمال نہیں کرتا، یہ تو پرابلم ہے. بنیادی طور پر ہماری گفتگو کا جو ڈومین تھا وہ تو دینی معاملات تھے، ہے نا. جب ہم نے بات کی تھی تو آپ یاد کریں کہ ہم نے کہا تھا کہ دین، تشریف رکھیں، کہ دین جو ہے وہ 3 شعبوں پر بات کرتا ہے: عقائد، احکام اور اخلاق. احکام اور اخلاق، اخلاق ڈیولپ ہوتے ہیں، احکام پر تو آپ عمل کرتے ہیں. کہ ایک دفعہ آپ نے خدا کو مان لیا تو خدا کی بات بھی مانیے. خدا کو آپ نے مان لیا تو خدا کی بات کو بھی آپ مانیے. یعنی خدا اگر کہہ رہا ہے کہ فجر کی نماز پڑھیں تو اب ٹھیک ہے، وہ تو ماننا ہے، اب تو اطاعت کی منزل ہے. لیکن خود خدا کو جو آپ نے مانا یا عقائد کو آپ نے قبول کیا، جو ایمانیات کو آپ نے قبول کیا، اس کی جو بیسکس ہیں، اس کی بھی ڈیٹیلز نہیں، بیسکس، کہ اس کے اندر بھی انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرے گا. مکتب آل محمد یہ کہتا ہے، شیعہ یہ کہتے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی عقل کے ذریعے سے مانو، اس کو بھی آپ عقل کے ذریعے سے مانیں، یعنی عقل کو درمیان میں لائیں. اگر آپ عقل کو نہیں لائیں گے تو سیدھی سی بات ہے، جو جس گھر کے اندر پیدا ہوا ہے وہ اسی طریقے سے مانے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. پھر کنورژن کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ صاحب یہ ہندو تھا یہ مسلمان ہو گیا، یہ عیسائی تھا اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے شیعت کو قبول کر لیا. اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اس لیے کہ پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس نے جس کو مانا اس کو اپنے ماں باپ کے یا اپنے ماحول کے مطابق مان لیا اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی. پھر نبیوں کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ پھر رسولوں کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ نبیوں اور رسولوں کو بھیجا جا رہا ہے اس فری ول کی وجہ سے جو انسان کو دی گئی ہے، اور اس عقل کی وجہ سے جو انسان کو دی گئی، کہ عقل کے ساتھ وہ فیصلہ کرے، سوچے. آخری فیصلہ اس کا ہے. اس کا کہاں تعلق ہے دوسرے معاملات کے ساتھ؟ اس کا کہاں تعلق ہے دوسرے معاملات کے ساتھ؟ ایشو یہ آیا، اب آپ نے جو سوال کیا نا میرے بیٹے، میں آپ سے عرض کروں کہ یورپ میں آپ کو علم ہوگا کہ یورپ کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو وہاں پر چرچ ڈومیننٹ تھا. وہ کٹر عیسائی ہوا کرتے تھے، کٹر، بڑا ڈومیننس تھا چرچ کا. اور چرچ نے مس یوز کیا، چرچ نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا، یعنی ان لوگوں کو بہت دبایا. اور انہوں نے ساری انوینشنز کے اوپر کہا کہ جب تک ہم اپروو نہیں کریں گے تب تک آپ انوینشن نہیں کر سکتے، آپ ریسرچ نہیں کر سکتے، آپ تحقیق نہیں کر سکتے، آپ غور نہیں کر سکتے، آپ فکر نہیں کر سکتے. ساری چیزوں پر لگا دی پابندی. تو پھر اس کے بعد ہونا کیا تھا؟ اس کے بعد ایرپشن ہوا، اور ایرپشن کے نتیجے میں چرچ کو کہا گیا کہ جناب آپ اپنے چرچ تک محدود رہیں، ڈونٹ کم آؤٹ سائڈ، باہر مت آئیے. جس کی وجہ سے ان کے یہاں سائنس نے ترقی کرنا شروع کی. وہاں پر جو بھی ریولوشن، انڈسٹریل ریولوشن بھی آیا، وہ بعد میں آیا جب انہوں نے اپنے آپ کو دین سے دور کیا. اس لیے کہ ان کا دین یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ کہیں 3 1 1 1 3 1 تو پھر بات ختم ہو گئی نا، پھر عقل کہاں استعمال ہو رہی. تو یہ ایشو آیا. پھر اس کے بعد اگر آپ مسلمانوں کے اندر بھی اگر بات کریں تو مسلمانوں کے اندر جو اشاعرہ، جو ہمارے محترم برادران اہل سنت ہیں،
وہ عقل کے رول کو بہت زیادہ قبول نہیں کرتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عقل کا رول نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ مکتب اہل بیت ہے کہ جس کے اندر اہل سنت کے اندر ایک گروہ تھا جس کا نام تھا معتزلہ، جو اس وقت ہیں وہ زیادہ تر وہ چاہے نہ جانتے ہوں لیکن اشاعرہ کے پیروکار ہیں، ماتوریدی اور اشاعرہ۔ لیکن یہ ٹھیک ہے، اصطلاحات کے اندر میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، لیکن ان میں ایک گروہ ہوا کرتا تھا معتزلہ، وہ عقل کی حجیت کا قائل تھا، لیکن وہ ختم ہو گیا، وہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا، یا اب واپس سے ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ سوشل میڈیا اور ان ساری چیزوں کے بعد تھوڑا بہت، تو وہ دیکھیں کتنا کر پاتا ہے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ نہیں، ابھی تک فرنٹ کے اوپر وہ نہیں آ پایا ہے۔ تو اصل جو ان کے پاس اس وقت ہے وہ وہی ہے کہ جس کے اندر عقل کا رول نہ ہونے کے برابر۔ جو اسلام آل محمد کے مکتب نے دیا ہے اس کے اندر بیسک یہیں سے شروع کیا ہے کہ نہیں، اصول دین کے اندر تقلید جائز نہیں ہے۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کو بتایا، بہت اچھی بات ہے، ان کو بتانا چاہیے تھا، انہوں نے تربیت آپ کی کر دی، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کے استاد نے آپ کو، آخری فیصلہ آپ کا ہے، آخری فیصلہ آپ کا ہے، اس لیے کہ آپ کے عقائد آپ کے دل میں جگہ بناتے ہیں، اور آپ کے دل میں کیا ہوگا اس کو فورسفلی انجیکٹ کرنا غلط ہے۔ ماں باپ اپنے طور پہ جو نتیجہ انہوں نے قائم کیا تو وہ بتاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ بتائیں گے، ان کے لیے ایک حق ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال آخری فیصلہ بڑے ہونے کے بعد آپ کا ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر آپ دوسروں کو پیغام دیتے ہیں، دوسرے آپ سے جو ڈائلاگ کرتے ہیں وہ اسی بنیاد کے اوپر کرتے ہیں، اس میں فورس کا، اس میں شدت کا، طاقت کا کوئی رول نہیں ہونا۔ اب اگر یہ اسپرٹ جو دین میں استعمال ہو رہی ہے، یہی اسپرٹ اگر آپ دوسری جگہوں پر استعمال کریں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کا ذہن کھلے گا۔ مگر یورپ کے لیے اور امریکہ کے لیے، ان لوگوں کے لیے تو پرابلم یہ تھا کہ اگر وہ دین پر عمل کرتے ہیں تو عقل کو استعمال نہیں کر پائیں گے، تو ان کو اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے۔ جب آزاد کرنا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب اس کو، دین کو جو ہے نا یہ الگ ہی رکھو، اس کو اندر فارغ کرو، اس کو اندر بولو کہ نہیں یہاں پر انٹروین نہ کریں، یہاں پر انٹرفیئر نہ کریں۔ ایشو وہ ہے، غور کیجیے گا مزید اس کے اوپر۔ جی بیٹا۔ بہت عمدہ، اسلام نے انسان کو اختیار دیا ہے، اختیار تو انسان کے پاس ہے، بنیادی اختیار اس کے پاس خدا کو ماننے کا ہے۔ اگر وہ خدا کو نہیں مانتا تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ نہ ماننا کس وجہ سے، کیا وہ اسی نتیجے پر پہنچائے کہ خدا نہیں ہے، تو پھر اس کا معاملہ خدا کے سپرد ہے، جو میں نے پہلے بات آپ سے گزارش کی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ابو جہل کی طرح سے وہ جانتا ہے کہ خدا ہے اور خدا کو پھر وہ قبول نہیں کرتا، تو یہ قبول نہ کرنا یہ اس کی طرف سے اصرار بیجا ہے، پھر اس کی طرف سے حجت تمام ہونے کے بعد انکار ہو رہا ہے، جس کے بعد اس کے اوپر عذاب بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ تمام تر چیزیں پھر بعد میں اگلے مرحلے کے اندر ہے۔ ایک دفعہ جس نے خدا کو مان لیا، خدا کو جب اس نے مان لیا تو ماننے کے بعد احکام میں اطاعت ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بات کو ذرا سا واپس سے فالو کیجئے گا، یہ بات ہم ایک ترتیب کے ساتھ لے کر آئے تھے، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو آپ سن لیجئے گا واپس سے۔ میں نے آپ سے گزارش یہ کی تھی بیٹا کہ یہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے عقائد، ایک ہے احکام، اور ایک ہے اخلاق۔ آپ یاد کیجئے، یہ بات ہوئی تھی ہماری، اور اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ احکام جو ہے یہ تو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یہ کرو یہ نہیں کرو۔ ایک دفعہ جب خدا کو مان لیا تو اس کو ماننا خدا کو ماننے کی وجہ سے، لیکن خدا کو جو انسان مان رہا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اصول دین کے اندر، عقائد کے اندر جو بیسکس ہیں اس میں آپ کو اپنی عقل کو بہرحال استعمال کرنا ہے۔ اگر اس میں آپ اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر یہاں پر جو تقلید ہو رہی ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، پھر تو پاگل ہیں ہم لوگ کہ خامہ کا صبح کو اٹھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، خامہ کا ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ جب ہم نے مان لیا کہ نہیں ہاں خدا ہے، کیسے؟ عقل کی بنیاد پر، فطرت کی بنیاد پر خدا کو مان لیا، جی ہاں، خدا کو ماننے کے بعد خدا کے رسول کو مان لیا، عقل کی بنیاد پر، ثبوت دیکھ کر، ایسے ہی نہیں، ثبوت دیکھ کر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں تو مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں، مان لیں گے آپ؟ بتوں کے بارے میں کوئی کہے خدا ہے، ہم مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ تو کیوں نہیں مان رہے؟ وجہ ہونی چاہیے۔ مرزا غلام احمد نے کہا میں رسول ہوں، ہم نہیں مان رہے، وجہ ہونی چاہیے، کیوں نہیں مان رہے؟ پیغمبر اکرم نے کہا، حضور نے کہا کہ میں رسول ہوں، ہم نے مان لیا، کیوں مانا؟ کون سا معجزہ آپ نے دیکھا؟ قرآن مثلاً۔ تو یہ آپ کے لیے غور و فکر کرنا ضروری ہے، یا آپ خود غور و فکر کریں یا جن کی ایکسپرٹیز ہے ان کی بات کو ان کے ایکسپرٹ ہونے کی وجہ سے قبول کریں، اور پھر اس کو خدا کا کلام مانے، اس کو خدا کے رسول کی رسالت کا ثبوت مانے، اس کو مانے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا میں 12 اماموں کو مانتا ہوں، اس رسول کے تصدیق کرنے کی وجہ سے،
جس رسول کی رسالت اسٹیبلش ہوئی. میں نے آدم علیہ السلام کو نہیں دیکھا, میں آدم علیہ السلام کو مان رہا ہوں. کس کے کہنے پر؟ ان کے کہنے پر. میں نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا, میں نے موسیٰ کو نہیں دیکھا, عیسیٰ میں کس بنیاد پر مان رہا ہوں؟ میں ان کے کہنے پر مان رہا ہوں. ان کو میں کیوں مان رہا ہوں؟ قرآن کے معجزہ ہونے کی وجہ سے. قرآن کو میں کیا مان رہا ہوں؟ خدا کا کلام مان رہا ہوں. خدا کو میں کیوں مان رہا ہوں؟ عقلی بنیادوں پر. تو ترتیب اس طریقے سے وہ آگے بڑھتی. اس کو آپ دیکھیں, اس کو آپ دیکھیں, ان دونوں کے ربط کو دیکھیں, یہ دونوں آپس میں مربوط ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے یہ اس کے ساتھ ایک تار ہے, تار جا رہی ہے ساکٹ تک اور ساکٹ سے اس کو کنیکٹ کر رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کی الیکٹریسٹی کا فلو آ رہا ہے, وہ بھی پیچھے سے کہیں. تو مربوط جو چیزیں ہیں اس ربط اور ارتباط اس کو آپ محسوس کریں. اس کے بغیر چیزیں ہمیشہ لٹکی ہوئی محسوس ہوں گی, معلق, ادھر 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 ادھر. ترتیب یہ اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. اس میں ظاہر ہے کہ آگے مزید بات ہونی ہے, لیکن جو آپ کا سوال بیسک تھا اس کا تعلق احکام کے ساتھ نہیں بیٹا. احکام کے اندر تو ہے ہی ڈوز اینڈ ڈونٹس. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اسکول کون سا آپ جوائن کریں گے یہ فیصلہ آپ کریں, مگر اسکول آپ نے جوائن کر لیا تو آپ ٹائم ٹیبل تو وہی دے گا کہ پہلا پیریڈ اس کا ہوگا, دوسرا اس کا ہوگا, تیسرا اس کا ہوگا, پھر ریسز ہوگی, بریک ہوگی, پھر اس کے بعد یہ ہوگا, پھر اتنے بجے چھٹی ہوگی. یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے. مگر اسکول یہ آپ کو جوائن کرنا ہے, کالج یہ آپ کو جوائن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, اس کا فیصلہ آپ نے. ٹھیک ہے. اور جب تک آپ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے تب تک آپ کے ماں باپ فیصلہ کریں گے, آپ کے بڑے فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک. آج کی حد تک یہ آخری سوال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو اگر انسان اگر اس دنیا میں جو ہے خدا نے جو ہے رسول بھیجے, پھر اس کے بعد نبی رسول وغیرہ امام جو ہے بھیجے, تو اگر آپ نے کہا کہ عقل کی بنیاد پر انسان کو جو ہے خدا کی حقیقت پرستی کو مطلب ماننا چاہیے, حقیقت پرستی, اور یہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اس کو فطرت میں ہے خدا کو ماننا انسان کے, مطلب آخر میں جا کے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے خدا سے ہی مربوط ہو جاتا ہے, اس کو ماننے پہ آ جاتا ہے. کیا اگر ہم امیجن کر لیں کہ ائمہ کو نہ بیچتا خدا, اگر مطلب رسول کو نہ بیچتے, انبیاء کو نہ بیچتے, پھر بھی کیا قیامت کے دن یہ حساب لیا جاتا کہ کیوں مطلب کسی نے خدا کو نہ مانا ہو, کیا یہ حساب لیا جاتا؟ یہ سوال آپ کے لیے واضح ہوا. انہوں نے کہا کہ اگر خدا نبیوں کو نہ بیچتا, رسولوں کو نہ بیچتا, اماموں کو نہ بیچتا, تو کیا پھر بھی قیامت میں حساب لے سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ جو پیغام خاص نبی کے ذریعے سے آنا تھا اس کا حساب نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعت نماز ہے, یہ ہم کو خود سے نہیں سمجھ میں آ سکتا. روزہ ہم کو ماہ رمضان میں رکھنا ہے یا شعبان میں رکھنا ہے وہ ہم کو نہیں سمجھ میں آ سکتا. حج ہم کو مکہ کے اندر کرنا ہے یا نشتر پاک کے اندر کرنا ہے وہ ہم کو نہیں سمجھ میں آ سکتا. تو یاد رکھیے گا وہ چیزیں جو ان کے بتانے پر موقوف ہے اس کے بارے میں پھر سوال جواب نہیں بنتا. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تو آپ نے امیجنری ایک سوال کیا نا, میں آپ کو پریکٹیکل بنا دیتا ہوں. اس وقت بھی دنیا کے اندر ایسی کمیونٹیز آباد ہیں کہ جن کا باقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہیں. ایسے افراد, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, آپ جا کر سرچ کر لیجئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا. ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں. ہندوستان کے اندر بھی ایسے جزیرے باز موجود ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا کہ اس دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو نہ ان کو قرآن کا پتہ ہے, نہ پیغمبر اکرم کا پتہ ہے, نہ مولا کا پتہ ہے, نہ امام زمانہ کا پتہ ہے. تو ان سے کیا سوال کیا جائے گا؟ اگر وہ مر جاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ رمضان کے روزے نہیں رکھے, کیوں نہیں رکھے؟ کیا پوچھا جائے گا؟ اس سے یہ پوچھا جائے گا حج کیوں نہیں کیا؟ وہ جس خول کے اندر بند ہے بیچارے, اس میں کیا سوال کیا جائے گا؟ ان سے سوال جو کیا جا سکتا ہے وہ صرف اور صرف خدا کے بارے میں کیا جا سکتا ہے, and that's it. وہ بھی اس صورت میں کہ جب ان کے پاس عقل ہے. کوئی پاگل ہے تو اس سے سوال ہو سکتا ہے؟ اس دنیا میں اس جگہ پر کراچی میں رہتے ہوئے بھی ایک پاگل سے سوال ہو سکتا ہے کہ تم خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ دوسرے ہنسیں گے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ تو بیچارہ پاگل ہے. تو یہاں رہتے ہوئے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس سے سوال نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. وہ ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر عقل موجود ہے مگر باہر کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو نبی تک جب اس کا ایکسیس نہیں ہے تو نبی کی تعلیمات سے متعلق اس سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا. نبی پر ایمان کا کوئی سوال نہیں ہو سکتا. لیکن آسمان کو دیکھ رہا ہے, زمین کو دیکھ رہا ہے, چاند کو دیکھ رہا ہے, ستاروں کو دیکھ رہا ہے, سورج کو دیکھ رہا ہے, سیاروں کو دیکھ, جتنا وہ دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو تو دیکھ رہا ہے, اور عقل ہے. تو اتنا اس کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کوئی میرا خدا ہے. جتنی اس کے اوپر حجت تمام ہو رہی ہے, جتنا اس کو سمجھایا جا رہا ہے, جتنا اس کو سمجھ میں آ رہا ہے, اتنا اس سے سوال ضرور ہوگا. اس سے آگے سوال اس سے بنتا نہیں ہے. ہم خدا کو عادل مانتے ہیں, خدا کو ہم ظالم نہیں مانتے. ٹھیک ہے, ہو گیا. ایک اور سوال. کہ آپ نے کہا کہ جب انسان کو جو ہے اپنے آیت کی خلاف ہونے کی جب کشتی میں سوار ہوئے تب انہوں نے خدا کو یاد کیا, تو مطلب خدا نے قرآن میں بھی یہی کہا کہ مطلب انسان جو ہے جب اس کو کوئی مسئلہ
جب اس کو کوئی برائی آتی ہے تب ہی خدا کو یاد کرتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب یہ عقیدے کی جب کمزوری ہے۔ اس کو برائی آتی ہے تب ہی نہیں، تب تو ضرور کرتا ہے۔ 99% کیسز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تب تو وہ خدا کی طرف متوجہ ہو ہی جاتا ہے، کوئی ہے جو بچا سکتا ہے، کوئی ہے جو بچا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ بس اسی وقت، اگر کوئی اچھا انسان ہے، موحد انسان ہے، خدا کی طرف توجہ کرنے والا ہے، تو ماشاءاللہ اگر کوئی مشکل نہیں بھی آتی تو شب جمعہ کو دعا کو میل پڑتا ہے، وہ کیوں پڑھ رہا؟ ابھی تو کوئی مشکل نہیں آئی، مثلا کوئی ایسی مشکل تو نہیں آئی کہ کشتی جو ہے ڈوبنے والی، وہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ نماز کا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم ربنا آتنا فی الدنیا، یہ سب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ابھی تو کوئی کشتی نہیں ڈوب رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر بھی خدا کو یاد کر رہا ہے۔ تو اچھے جو افراد ہیں ان سے توقع یہ ہے کہ وہ بعد میں بھی خدا کو یاد کریں گے۔ یہ تو افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے اوپر جو احسان فراموشی کر۔ جو جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، کیا وہ لوگ یہ ایسا کرتے ہیں کہ صرف برا وقت آنے پہ خدا کو یاد کریں؟ جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے یہ اصلاً نہیں ہوتا، دونوں صورتوں میں۔ بہرحال اکثر افراد وہ ہیں کہ جو عقیدے کے اندر انکار کرنے کے باوجود اس مرحلے پر خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں، ان کی جو فطرت کی آواز دبی ہوئی ہوتی ہے ان کو اس کو اظہار کا موقع ملتا ہے، اس موقع پر وہ اس کو ایکسپریس کر پائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھیں، آپ کا حامی و ناصر ہو، جو آپ کے مقاصد ہیں ان میں آپ کو کامیاب کرے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔